معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ ایک کلپ آج کل بہت وائرل ہو رہا ہے اور اس طرح کے بہت سارے فیک جو ہے نا وہ کسی آئی ڈی سے چیزیں بھیجی گئیں پاکستان آرمی کے بارے میں، اور زیادہ تر جو ہوتی ہیں جیسے جنرل اسلم بیگ کا ایک بھیجا کہ پھر بعد میں ان کی طرف سے تردید آئی، اور آج کل ایک صاحب ہیں جو جنرل پاشا کے نام سے کہا جا رہا ہے کہ اور سب لوگ ایک دوسرے کو بغیر تحقیق کیے بغیر کچھ ایک دوسرے کو اپنے گروپس میں وائرل کر رہے ہیں اس ویڈیو کو کہ جی جنرل پاشا جو ہے خوب لعن طعن کر رہے ہیں جنرل باجوہ کو، چیف آف آرمی اسٹاف کو، اور قسم کی میں نے شکل دیکھی تو مجھے لگا کہ یہ، پھر میں نے وہ کسی سے کہا مجھے تو بہت زیادہ نالج نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ ذرا جنرل پاشا کا میں دیکھنا چاہتی ہوں، جو اکثر تصویریں چھپا کرتی تھی، پھر گوگل پہ گئے جنرل پاشا لکھا تو وہ آدمی نہیں تھے شکل میں، تو پھر میں نے ایک دو لوگوں کو پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جنرل پاشا نہیں ہے، اس آدمی کا نام کیپٹن کچھ راجا ہے اور یہ فوج سے بھاگے ہوئے ہیں اور امریکہ میں ہے ماشاءاللہ۔ آپ کمال دیکھیے، بیٹھے ہوئے ہیں امریکہ کی گود میں، خود فوج سے بھاگے ہوئے ہیں، کہہ کیا رہے ہیں؟ صرف لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ میں جنرل قمر جاوید باجوہ کو سپورٹ نہیں کر رہی، یاد رکھیے گا، نہ میں ان کی مخالفت میں جاؤں گی کبھی بھی۔ بہرحال وہ اس ملک کی فرنٹ لائن سیکیورٹی کے ہیڈ ہیں اور چیف آف آرمی اسٹاف پوری فوج کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ ہمارا فوکس یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان آرمی ہمیں تحفظ نہیں دیتی؟ آج کل جنگ مسلط کر دی جائے تو یہ کیپٹن صاحب اپنی سروسز جو ہیں وہ پرووائڈ کریں گے، اور یہ جو سوشل میڈیا نے گندگی پھیلائی ہوئی ہے بھارت سے را سے پیسے لے کے، جس میں ہمارے بہت سارے ٹی وی کے وہ اینکرز بھی ہیں جو جا کے ہر وقت فوج میں بیٹھے رہتے تھے، فوج کے ساتھ مخبریاں کرتے تھے۔ پہلے وہ چونکہ وہ لوگ اس کام کے لیے ٹرینڈ نہیں ہوتے، وہ سادگی سے بتا دیتے تھے آئی ایس پی آر کے لوگ کہ ہاں جی آپ نے یہ لائن ٹو کرنی ہے، یہ ہمارے وضاحت ہے، آپ نے جو کچھ چل رہا ہے یہ اس کی کلیریفیکیشن ہے۔ آئی ایس پی آر کا ادارہ ہے ہی اسی لیے، لیکن وہ ان کو ہیڈ کرتے ہیں ایک فوجی، جن کی ٹریننگ فوجی ٹریننگ ہوتی ہے، وہ جرنلزم کے لیے ٹرینڈ نہیں کیے جاتے وہ لوگ، دے آر ہیومن بینگ۔ کہیں کہیں ان سے غصہ آتا ہے کہ جس فوج میں انہوں نے اتنے عرصے خدمت کی، آپ کی حفاظت پر مامور رہے جو لوگ، ان کے خلاف آپ دیکھیے جنرل امجد شعیب ہیں، جنرل اعجاز اوان ہیں، جنرل غلام مصطفیٰ ہیں، جنرل ایک اور صاحب بھی ہیں، یہ سارے لوگ ریٹائرڈ فوجی ہیں، لیکن نہ تو کوئی ملک سے بھاگا ہوا ہے اور نہ کوئی بیٹھ کے کسی ایک شخصیت کو لعن طعن کر رہا ہے۔ ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ ان معاملات کو اس طرح دیکھنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو، لیکن بائی نیم ان میں سے کسی نے کسی کو کچھ نہیں کہا۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایک بھگوڑا آرمی کا پتہ نہیں کون ہے، اور لوگ اس کو شرم بھی نہیں آ رہی کہ وہ یہ کہے کہ میں جنرل پاشا نہیں ہوں بھائی، میرے نام کے ساتھ جنرل مت لگاؤ، میں تو بھاگا ہوا کپتان ہوں آرمی کا، اور امریکہ میں رہتا ہوں، عیاشی کرتا ہوں، اپنی فیملی کو بھی عیاشی کرائی ہوئی ہے۔ جناب علی، یہ وہی لوگ ہیں سارے جو یہ گند پھیلا رہے ہیں، اس میں ویٹرنز شامل نہیں ہیں، جو ہمارے ریٹائرڈ آرمی آفیسرز جنرلز جو ویٹرن کے نام سے جنرل علی قلی خان کی سربراہی میں باہر آئے، انہوں نے بات کی، آف کورس وہ ریٹائرڈ ہیں، فریڈم آف ایکسپریشن ان کو بھی حاصل ہے، انہوں نے بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی کی ہے، لیکن کسی نے گالم گلوچ نہیں کی، کسی کو نے یہ نہیں کہا کہ جنرل قمر باجوہ تمہیں شرم آنی چاہیے، تمہیں فلانا۔ دیکھیے عمران خان کی گورنمنٹ میں یہ کام پہلی دفعہ ہوا جب فروغ نسیم نے ضلالت کی، اور جسٹس آصف کھوسا نے ان کو 3 دفعہ سمجھایا کہ صاحب آپ کو قانون وانون نہیں آتا ہے، فروغ نسیم صاحب وزیر قانون بنے بیٹھے ہیں، آپ جائیے اس کو ٹھیک کر کے لے کے آئیے۔
ایکسٹینشن کا جو رول ہے اس کو وہ کہیں تو ڈیفائن ہوا ہوگا نا, ان کو تو پتا تھا, لیکن انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم یہاں لا کی انٹرپریٹیشن کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم قانون کی تشریح کے لیے بیٹھے ہوئے, تو آپ کو اگر کوئی قانون پتا ہے, وہ ان کو ٹیسٹ کر رہے تھے اور دنیا کو تماشا بھی دکھا رہے تھے ان وزیر قانون صاحب کا, اور بے تحاشا ایسے لوگ جو قانون نہیں جانتے لیکن قانون کے بھی وزیر ہیں اور اللہ جانے کیا کیا ان کے ساتھ ہوتا ہے, ان کا عہدہ لگا ہوتا ہے. انہوں نے ڈیلیبریٹلی حرکت کی, قمر باجوہ کی ایکسٹینشن, جنرل قمر باجوہ کی ایکسٹینشن نہیں, آفس آف دی چیف آف آرمی اسٹاف کو نشانہ بنایا گیا, جس کا مطلب ہے کہ پوری فوج کو آپ گندا کر دیتے ہیں اور ایک لمحے کے اندر کسی بھی سیاستدان یا کسی بیرونی ایجنسی کے پیرول پر آ کر آپ اپنی اس فوج کو گندا کر دیتے ہیں. مجھے بہت کہا جاتا ہے, لیکن میں آج آپ کو بتا دوں کہ کچھ لوگوں سے مجھے بہت نقصان پہنچے ہیں. بلیک شیپس ہر جگہ ہیں, لیکن پاکستان آرمی میں آٹے میں نمک کے برابر ہیں, جبکہ باقی سرکاری اداروں میں نمک میں آٹا ملایا ہوا ہے, یعنی نمک کم ہے اور یعنی آٹے کی جگہ جو ہے وہ ان گندے لوگوں نے لے لی ہے, جنہوں نے پورے سرکاری اداروں کو, ان کی حساسیت کو, ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے اپنی بے ضمیری اور بدعنوانی سے. ہماری سول بیوروکریسی, اس پر تو بہت بات ہوگی, بات کر بھی چکی ہوں. جناب عالی, آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ کیا کوئی اور ہمارے لیے لڑنے آئے گا کل, اللہ نہ کرے ہم پر جنگ مسلط کر دی جاتی ہے, یہی لڑیں گے نا آپ کے لیے, انہی کی کمانڈ میں جنگ ہوگی نا, انہی کی اسٹریٹجی جو ہے وہ کام کرے گی, حکمت عملی جو جنگی حکمت عملی ہوتی ہے, وار اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. خدا کے لیے کچھ خیال کیجئے. میں ان سے کہہ رہی ہوں جو ان کی باتوں میں آ کے سوشل میڈیا یوٹیوبرز جو ہیں ان کو شرم آنی چاہیے, شرم آنی چاہیے اس طرح بائی نیم بائی ڈیزگنیشن آرمی کو گندا کرتے ہوئے. ایک خاتون تھیں, انہوں نے ایک ضلالت کی تھی. اب کمال یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں اینکرز ہیں ٹی وی کے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو خود آرمی کی گود میں پڑے رہتے ہیں جا کے, اور ان سے سینکڑوں قسم کے فائدے حاصل کرتے ہیں. ایک محترمہ ہے, نام کے ساتھ ان کے ڈاکٹر لگتا ہے, میں پہلے ایک فاتح خیبر اور فتح خیبر کے نام سے کلپ میں ان کو بائی نیم بہت اچھی طرح ان کی اصلیت لوگوں کو بتا چکی ہوں. وہ بھی نام کے ساتھ ڈاکٹر لگاتی ہیں, کہتی ہیں میرا باپ کوئی کسٹم کا کوئی پتہ نہیں کلیکٹر تھا کہ کون تھا, یا ہے یا مر گیا, ہمیں نہیں پتا, لیکن حرام جب کمائیں گے اور بچوں کے خون میں حرام داخل کر دیں گے تو وہ حرام کام ہی کرے گی, وہ عورت ہو یا مرد ہو. کچھ 44 سے اندر ان کی عمر ہے, اور یہ ٹی وی کی بہت بڑی اینکر ہیں. پچھلے یہ ڈینٹل سرجن کہتی ہیں, خود کو ڈینٹسٹ کہتی ہیں. ابا نے پیسے ویسے کھلا کے کہیں سے ڈگری لے دی ہے ڈینٹسٹری کی, تو نام کے ساتھ ان کے ڈاکٹر لگتا ہے. میں نام لے دیتی ہوں, ان کا نام ہے ماریہ ذوالفقار. انہوں نے ضلالت کی انتہا یہ کی کہ انہوں نے یہ دیکھ کر کہ میں اکثر اپنی پاکستان آرمی کو, چونکہ میں ایک سپاہی کی بیٹی ہوں اور میرے والد نے بے شک وردی نہیں پہنی تھی, لیکن منسٹری آف ڈیفینس کے ساتھ انہوں نے اپنی تقریباً آدھی زندگی گزاری. اس وقت جب انسان ینگ جوان ننگے پیر بارڈر کراس کر کے آپ منسٹری آف ڈیفینس میں داخل ہوتے ہیں, ہی واز این ICS آفیسر, بٹ انہوں نے فرگو کیا اپنا, وہ کیڈر فرگو کیا, اور وہ آرمی کی جو پالیسی میٹرز تھے اس میں بھی تھے, پروٹوکولز میں بھی تھے. ہی واز ان دی پروٹوکول اسٹاف آف سکندر مرزا اینڈ ایوب خان. لوگ کہتے نہیں جی وہ اس وقت کی آرمی علیحدہ تھی, آج کی آرمی علیحدہ ہے. ہو سکتا ہے کچھ فرق آیا, اس وقت سول بیوروکریسی بھی تو علیحدہ تھی نا, سول بیوروکریسی بھی تو ایسی نہیں تھی نا جتنا ICS اور آفیسر آیا تھا, اور CSP بے شک ان کی گردنوں میں اسٹیل راڈ تھی, لیکن کرپشن کی یہ صورتحال تو 70s تک بالکل نہیں تھی. یہ بھٹو صاحب نے جب اس سروس کو گندا کیا, پلیوٹ کیا, کامنرز بنائے, چونکہ وہ خود ایک کامن مین تھے, انہوں نے سوچا میں سول سروس کو بھی کامن عام لوگوں کی طرح اپنی طرف سے, چونکہ ان کو بیماری تھی نا یہ بتانے کی کہ میں عام لوگوں کا لیڈر ہوں, عوام کا لیڈر ہوں. وہ عوامی لیڈر جو تھے جمہوریت کے سب سے بڑے چیمپئن, انہوں نے اس کو کامن سروس کا نام دے دیا, کامنرز کا. اور تب سے یہ ایک نئی سروس شروع ہوئی. شروع میں بڑے اچھے لوگ آئے, انہوں نے بڑا اچھا کام بھی کیا, چونکہ انہوں نے اپنے پریڈیسیسر سے سیکھا تھا. سول سروسز اکیڈمی وہی تھی, وہاں پڑھانے والے بتانے والے وہی لوگ تھے. لیکن ڈیورنگ دی پروسیس آف دی ڈیموکریٹک گورنمنٹس جو ضیاء الحق صاحب کے بعد شروع ہوئی, بے نظیر کے دور سے, وہ دور اور آج کا دن 3 ڈیکیڈ میں ہماری سول بیوروکریسی
नायब कासिद से लेके फेडरल सेक्रेटरी तक इस हद तक करप्ट हो चुके हैं कि सियासतदान तो बेचारे सिर्फ बदनाम हैं, उनसे कहीं ज्यादा पैसा इनका बाहर है, इनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, ये इतने चोर हैं कि जिस दिन यहाँ पर अब शुरू होने वाली है, अब वो वक्त आ गया जो मैंने अपनी किताब ढाका फॉल पर लिखी थी, डॉटर ऑफ द बीस्ट, उर्दू में वो थी सलमा का मुकदमा ढाका से कराची तक, वो सारे ईस्ट पाकिस्तान फॉल के बारे में और भुट्टो साहब के उस कल्चर के बारे में थी जो उन्होंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया। उस वक्त मैंने एक जुमला लिखा था कि मुझे ये नजर आ रहा है जिस हिसाब से नेशनलाइजेशन हुई है, सिर्फ अपने सियासी कारकुन वहां भर्ती करने के लिए सरकारी इदारों में भुट्टो साहब ने नेशनलाइजेशन की थी बैंकों की और 22 खानदानों की इंडस्ट्रीज की। पीछे बदनीयती उनकी ये थी कि वहां सियासी कारकुन, यही उन्होंने इलेक्शन कमीशन के साथ किया था, भर्ती करो ताकि ये मेरे लिए काम करें। बेड़ा गर्क करके मेरिट स्ट्रक्चर का रख दिया उन्होंने, घर का चपड़ासी, माली, चौकीदार, वो सब ग्रेड 17 में भर्ती हो गए थे। हमारे जफर इलाली साहब एक बड़ी, फिर लेटरल एंट्री जिसको हमारे जफर इलाली साहब कहते हैं लेटरीन एंट्री, उस लेटरीन एंट्री ने आज पाकिस्तान को यह दिन दिखा दिया है जब घर के ड्राइवर, माली, चौकीदार ग्रेड 17 में भर्ती कर दिए जाएंगे, वो रूल करेंगे। चूंकि एक्चुअल एलीट, जो रूलिंग एलीट है, वो तो ब्यूरोक्रेसी ही है। तो जनाब आली, इन्होंने पहला काम क्या किया, इन्होंने फौज को गंदा करना शुरू किया थोड़े तरीके से। चूंकि उस वक्त सोशल मीडिया नहीं था, कॉरपोरेट सेक्टर का मीडिया नहीं था, आहिस्ता 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 इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बहुत ज़्यादा ताकत इसलिए है कि मुल्क में जो लिटरेसी रेट है वो इतना पथेटिक है। जिस मुल्क में लोगों की एक्सेस ही ना प्रिंट मीडिया तक, वो सिर्फ देखने और सुनने का इबलाग रिसीव करते हों, तो उनको वरगलाना, उनको बहकाना, उनको रास्ते से हटाना तो बहुत आसान होता है। और जल्दी पर तेल का काम इस सोशल मीडिया से करा दिया गया है। जनाब आली, होश के नाखुन लें, आप क्या कर रहे हैं? आप ट्रस्ट डेफिसिट ऑन योर सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस का काम कर रहे हैं। अगर एक दफा ये भरोसा और ये ट्रस्ट डेफिसिट जड़ पकड़ गया तो आपको कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आप इस गंदी सिविल ब्यूरोक्रेसी, और उसमें कुछ हमारे मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स भी ऑफ कोर्स हैं जिन्होंने लूटा है और लूट कर भाग गए हैं यहाँ से, लेकिन वो नहीं है जिन्हें बदनाम किया जा रहा है। जनरल अशफाक परवेज कियानी का ना कोई जजीरा है, ना कोई उनका, एक खातून थी शमा जुनेजो, भागी हुई है वो भी मुल्क से। अब मैं जो उन मारिया जुल्फ़िकार की बात आपको बता रही थी, वो मेरे घर पे गंदे फ़ोन कराती, मेरे मैसेज बुक के ऊपर गंदे गंदे बेहुदा, उससे उनका किरदार सामने आया तो फिर मैंने उनकी खोज लगाई कि ये है कौन। पता चला एक फेडरल सेक्रेटरी की गर्लफ्रेंड भी रही कुछ अरसे, उन्हीं का घर खाली पड़ा रहता है इस्लामाबाद में, उनके घर घुसी रहती हैं, रिहाइश इनकी लाहौर में है। और उन साहब ने एक कमाल ये किया, वो अभी भी फेडरल सेक्रेटरी हैं, कि रज़ाक दाऊद पर सारे इल्ज़ाम लगा दिया कि जी उन्होंने इस मिनिस्ट्री में इसको मैंने कंसल्टेंट, व्हाट कंसल्टेंसी, उसकी एक्सपर्टीज क्या है, मीडिया की एक्सपर्टीज क्या थी कि उसको रखवा दिया गया पहले चैनल पे। उसके बाद अब उनकी ट्रेड एंड कॉमर्स में क्या एक्सपर्टीज है कि वो कंसल्टेंट है आपकी? नहीं जी, वो रज़ाक दाऊद ने, पता चला रज़ाक दाऊद ने कहा मेरे तो फरिश्ते नहीं जानते इस औरत को, मेरे पास तो ये मेरा सेक्रेटरी लेकर आया था। अय्याशी खुद करनी थी नाम। मैं रज़ाक दाऊद को बिल्कुल अच्छा आदमी नहीं समझती। जिस दिन से इमरान खान की गवर्नमेंट गई है, रज़ाक दाऊद गायब है। किसी ने ना उसकी शक्ल देखी होगी, ना किसी ने उसका नाम, ना कोई बयान देखा होगा, क्योंकि वो तो गंदा करने आया था। चाइना को गंदा करने, चाइना के सी पैक को नुकसान पहुंचाने में जितना गंदा रोल रज़ाक दाऊद ने और उसके साथ अटैच ब्यूरोक्रेसी ने प्ले किया, शायद उसमें भी यही ब्यूरोक्रेट साहब थे। और उस खाली घर में ये मोहतरमा जो हैं, ये किन किन के साथ होती हैं, वो सबूत हमने हासिल कर लिए हैं। तो आए अब जरा ये कोर्ट में जाए। मैंने उनको 2 दफा चैलेंज किया है कि तुम कंटेम्प्ट में, डेफेमेशन में जरा कोर्ट जाओ, मैं तुम्हारे सबूत वहां पेश करूंगी ताकि पूरा मुल्क तुम जैसी जितनी ये टीवी एंकर्स हैं इनकी शक्लें देख लें। और फिर यही लोग जो हैं, यही हामिद मीर, यही सारे लोग बैठ के फौज को गंदा करते हैं सोशल मीडिया पे। इनको शर्म है ही नहीं। तो इनको अब शर्म वरम दिलाने का भी जो है ना, ये डायलॉग लगने लगा है किसी ड्रामे का, किसी और मीडिया कम्युनिकेशन का। शर्म वरम कोई चीज़, जिसको अल्लाह की शर्म नहीं, जिसको दीन की शर्म नहीं, कब्र का खौफ नहीं, आखिरत की शर्म नहीं, उसको दुनिया की क्या शर्म होगी। तो खुदा के लिए ये फेक कसम की वो भगोड़े साहब जो है ना अमेरिका में बैठ के जनरल पाशा के, और जनरल पाशा साहब मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी, मैं आपको नहीं जानती, लेकिन अगर आप मेरा क्लिप सुन रहे हैं और मैं कोशिश करूंगी कि आप तक पहुंचे, आप तक पहुंच चुका होगा, खुदा के लिए सामने आइए, जैसे जनरल असलम बेग सामने आए थे।
آپ آ کر بتائیے کہ یہ آپ نہیں، اور یقیناً یہ آپ نہیں ہیں، یہ وہ راجہ صاحب ہیں، ان کا نام بھی راجہ ہے، یہ کپتان ہیں اور یہ بھاگے ہوئے ہیں فوج سے، اور یہ امریکہ میں بیٹھے ہوئے عیاشی کر رہے ہیں اور پیسے کھا کے امریکن ایجنسیوں سے، اور وہ جنرل پاشا کے خلاف جو ہے انہوں نے ایک ماسک کھولا ہوا ہے، ان کے جنرل قمر جاوید باجوہ کے خلاف۔ میں قطعاً نہیں جانتی، قسم کھا کر کہتی ہوں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس پروردگار کی، نہ میں قمر جاوید باجوہ کو جانتی ہوں، نہ میں کسی جرنیل کو جانتی ہوں، میں کسی حوالدار تک کو نہیں جانتی۔ مجھے جتنا نقصان پیپلز پارٹی کے پیرول پر موجود ہماری ایجنسیوں کے کچھ یونیفارم میں لوگوں نے پہنچایا ہے بہت ہائر لیول کے، وہ میں بتا چکی ہوں ایک ٹی وی پروگرامز میں، آپ کو میں بتا دوں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پوری فوج کو رگڑا دے دوں، چونکہ مجھے پھر ان صاحب کی ضلالتوں سے، وہ بھی جرنیل تھے اور وہ بے نظیر کے بہت بڑے چمچے بنے ہوئے تھے کہ وہ ان کو چیف آف آرمی اسٹاف بنوا دے گی اگر وہ میرے خلاف اپنی اسٹاف آفیسرز کو یوز کریں گی۔ وہ مرا وہ اسٹاف آفیسر ہالینڈ بھاگ گیا تھا وہ، جب اس کی خبر لی گئی۔ آپ شکایت کریں، میں لوگوں کو کہتی ہوں اگر آپ کو کوئی شکایت ہے کسی افسر سے، آپ اپنے ہاتھ سے اپنی ہینڈ رائٹنگ کے اندر چیف آف آرمی اسٹاف کو اس شخص کی ڈیزگنیشن، اس شخص کے نام کے ساتھ، اس کی جگہ کے نام جہاں وہ کام کرتا ہے، اگر آپ کو شکایت ہے آپ ان کو خط لکھیے، آپ کے ساتھ انصاف ہوگا، یہ میرا پورا یقین ہے، پورا یقین ہے مجھے۔ میرے ساتھ 2 دفعہ ہوا اور میں نے دونوں دفعہ دیکھا کہ انصاف کیا گیا۔ تو میں کیسے کہہ دوں کہ سارے فوجی افسر، سارے جرنیل کرپٹ ہیں؟ مجھے تو کہتے ہوئے بھی شرم آئے گی یہ بات۔ وہ نہیں کہیں گے بی بی کیا ہم نے آپ کی مدد نہیں کی جب آپ نے ہمیں خط لکھا، ہمارے افسر کی شکایت کی، کیا ہم نے آپ کی مدد نہیں کی مدد؟ آپ چیف آف آرمی اسٹاف کے آفس کو گندا کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے آپ اپنے آپ کو کمزور کر رہے ہیں، ان کو نہیں کر رہے، وہ تو ابھی ریٹائر ہو کے چلے جائیں گے۔ نہ کیجئے خدا کے لیے، اور ان کے یہ بکاؤ اینکر سوشل میڈیا کے جاہل، کبھی اسکول بھی شاید ڈھنگ سے نہیں گئے لیکن ان کو یوٹیوب چینل چلانا آ گیا، پیسے لے رہے ہیں اور ان کو کہاں سے پیسے بٹ رہے ہیں وہ بھی ہم نے پتہ لگا لیا۔ نہ کریں ایسے، خدا کے لیے مت کریں، یہ آپ کو نقصان ہوگا، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، کل کوئی جنگ مسلط ہو جاتی ہے تو آپ کو کون آئے گا آپ کے بہاف پر لڑنے کے لیے؟ کون بچائے گا آپ کو؟ سوچئے گا میری اس نقطے پر، آپ کو ایک فوڈ فار تھاٹ دے کے جا رہی ہوں۔ خدا حافظ۔